السلام علیکم۔ ایک 18 سال کا بچہ گوریلو، جس کا نام بھی گوریلو تھا اور کام بھی گوریلو جیسا تھا، اس نے ایک میاں بیوی کو، ایک جوڑے کو گولی مار دی۔ اور آپ کو پتہ ہے اس ایک گولی کے مارنے کے بعد ساری دنیا میں ایک جنگ چڑھ گئی، جس کو ہم ورلڈ وار 1 پہلی جنگ عظیم کے نام سے جانتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ ضرور آئے گا کہ ایک گولی مارنے سے پوری دنیا میں جنگ کیوں چڑھ گئی، تو وہ آپ کو تب سمجھ میں آ جائے گا جب آپ ورلڈ وار 1 کو کمپلیٹ سمجھ لو۔ اور ورلڈ وار 1 کو کمپلیٹ سمجھنے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں ان سٹیپس میں آپ یاد کر لو، آپ کو ورلڈ وار 1 ایسا یاد ہو جائے گا کہ آپ بھولو گے نہیں۔ 3 سٹیپ میں آپ یاد کر سکتے ہو۔ سب سے پہلے تو آپ کو نقشہ سمجھنا پڑے گا۔ یہ جو نقشہ یہاں پر میں نے ڈرا کیا ہے اپنے اس آرٹسٹک ہینڈز کے ذریعے، تو اس میں کچھ باؤنڈریز ادھر ادھر ہو سکتی ہے۔ کسی سے چیمپینزی بنا ہوگا، کسی ملک سے کینگرو بنا ہوگا، تو کچھ باؤنڈریز ادھر ادھر ہو سکتی ہے، لیکن باؤنڈریز سے فی الحال آپ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہم کسی کے زمین پر اٹیک نہیں کرنے جا رہے، کسی سے زمین قبضہ نہیں کرنے جا رہے۔ اب جسٹ جو میپ ہے اس پر فوکس کرو، تو میپ بالکل ٹھیک ہے۔ ورلڈ وار 1 سے پہلے جو میپ تھا، جو کنٹری، جو امپائر جہاں پر تھی وہاں پر میں نے ڈرا کیا ہے، آپ کو سمجھ میں اچھی طرح سے آ سکتا ہے اس میپ کو یاد کر کے۔ تو سب سے پہلے آپ کو میپ یاد کرنا ہے۔ دوسرا، 4 پوائنٹس ہے، صرف 4 پوائنٹس یہاں پر میں نے لکھے ہیں، یہ پوائنٹس یاد کرنے ہیں۔ اور تیسرا، ایک کہانی میں آپ کو سناؤں گا جس طرح سے آپ کو آپ کی نانی سناتی تھی جب آپ چھوٹے تھے، تو اس کہانی کو یاد رکھنا ہے، بس ورلڈ وار 1 کلیئر ہو جائے گا۔ جس ایگزام میں بیٹھو گے آپ دھڑا دھڑ، آپ کو بالکل آپ کی سائیکی کلیئر ہو جائے گی کہ ورلڈ وار 1 کب، کیوں، کیسے ہوا تھا، اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی۔ تو دیکھو، سب سے پہلے یہ تو میپ ہے، اس پر تو بات کریں گے، بیچ بیچ میں اس میپ کو آپ دیکھ سکتے ہو۔ یہاں پر دیکھو، یہ تقریباً 1889 کی بات ہے، 1889 کہ ایک امپائر ہوا کرتا تھا، ایک سلطنت ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا آسٹریا ہنگری۔ آسٹریا ہنگری یہاں پر آپ کو وہ دکھے گا، یہ آسٹریا ہنگری ہے۔ فرانس کے اور جرمنی کے نیچے، رشیا کے بائیں جانب، سربیا بلغاریہ کے اوپر، یہاں اٹلی کے ساتھ، یہ جو امپائر ہے اس کو آسٹریا ہنگری کہتے تھے۔ یہ ورلڈ وار 1 سے پہلے کی بات ہے، 1889 کی بات ہے۔ اس پر جو حکمران تھا، جو رولر تھا، اس رولر کا نام تھا فرانز جوزف۔ فرانز جوزف اس کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ اب فرانز جوزف کے تقریباً تھے 3 بیٹے۔ ان 3 بیٹوں میں سے فرانز جوزف کو پتہ لگا کہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ میرے بعد سلطنت کو سنبھال سکے، رولر بن سکے، بادشاہ بن سکے، نہیں بن سکتا سلطان۔ البتہ اس کا ایک بھتیجا تھا، اس بھتیجے کا نام تھا ارشڈک فرانز، فرنینڈ ارشڈک فرانز، یہ اس کا نام تھا۔ اور وہ اس قابل تھا کہ اپنے چچا کے بعد اس سلطنت کو سلطان بن کر سنبھال سکے، رولر بن کر سنبھال سکے، وہ اس قابل تھا۔ تو فرانز جوزف کو یہ پتا چل گیا کہ میرے بعد مجھ کو فالو کرنے والا، سلطان بننے والا، وہ میرے بیٹوں میں سے کوئی نہیں بلکہ میرا بھتیجا ارشڈک فرانز ہوگا، ٹھیک ہے یہاں تک۔ اب ارشڈک فرانز کو بھی یہ پتا چلا، اس کو ٹریننگ بھی ملنی سٹارٹ ہو گئی۔ اب تقریباً اپریل 1914 کی بات ہے، اپریل 1914، 1914 جب ورلڈ وار 1 کی شروعات ہونے والی تھی۔ آپ کو پتا ہے ورلڈ وار 1 سٹارٹ ہوا تھا 1914 میں، ختم ہوا تھا 1918 میں، یاد رکھنا، یہ ورلڈ وار 1 سٹارٹ ہوا تھا 1914 میں اور ختم ہوا تھا کب؟ 1918 میں۔ یار مار کر ایک دوسرا دے دو، 1918 میں، ٹھیک ہے۔ تو 4 سال چلا تھا۔ تو اب اپریل 1914 کی بات ہے کہ یہ جو رولر تھا آسٹریا ہنگری کا، فرانز جوزف، یہ بیمار پڑ گیا۔ اس کو ایک ایسی بیماری ہو گئی جس سے یہ پتہ چل گیا کہ شاید یہ زیادہ دیر ہمارے بیچ نہ رہ سکے۔ تو اب ارشڈک فرانز کو تو یہ پتہ چل گیا کہ اس کے بعد تخت میں نے سنبھالنا ہے، سلطان میں نے بننا ہے۔ تو آیا اس کے لیے میں ریڈی ہوں یا نہیں، تو اس کا اندازہ لگانے کے لیے وہ آسٹریا ہنگری کو، اس سلطنت کو، اس ملک کو آ گیا اور یہاں پر مختلف علاقوں کے وزٹ کرنے لگا، لوگوں کو سمجھنے لگا، حالات کا جائزہ لینے لگا اس سلطنت کا۔ اب اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، اس کا نام تھا شاید سوپی، ارشڈک فرانز، اس رولر فرانز جوزف کے بھتیجے کی بیوی سوپی۔ تو یہ دونوں اکٹھے اس آسٹریا ہنگری امپائر میں گھومتے تھے۔ اب اس آسٹریا ہنگری امپائر کا یہ نچلا والا جو علاقہ ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا نام ہے بوسنیا۔
ان دونوں نے ارادہ کیا کہ کل ہم وزٹ کریں گے بوسنیا کا، وہاں جائیں گے، وہاں کے لوگوں کو سمجھیں گے، وہاں کا حالات کا جائزہ لیں گے. لیکن اس کے اپنی سیکیورٹی نے اس آرچ ڈک فرانس کو اور اس کی بیوی سوفی کو منع کر دیا کہ آپ نے بوسنیا نہیں جانا. آسٹریا ہنگری امپائر میں جہاں چاہو وہاں گھوم سکتے ہو، بوسنیا آپ نے نہیں جانا. یہ 1914 کی بات ہے. معلوم کرنے پر اس کو آنسر مل گیا کہ اصل میں بوسنیا وہ جگہ ہے جس پر تازہ ابھی یہ ایک الگ ملک تھا، ہمارے سلطنت میں شامل نہیں تھا، لیکن ابھی آپ کے اس چچا، اس رولر فرانس جوزف نے حملہ کر کے اس کو قبضہ کیا ہے. اور اس قبضے کے بعد یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ غصہ ہے، اور یہاں پر ریبیلیس گروپس، باغی گروپس پیدا ہو گئے ہیں، جن میں سب سے مشہور نام ایک بلیک ہینڈ کا ہے. اور وہ سراسر اس سلطنت کے، اس رولر کے، اس سلطنت کے فوج کے بالکل خلاف ہے. باغی لوگ ہیں وہ، تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے وہاں پر مت جانا. لیکن کیا ہی کہنا، آرچ ڈک فرانس نے کہا کہ گاڈ ول پروٹیکٹ می. اب اس کو کیا پتا تھا کہ خود بھی کچھ کرنا پڑے گا، ہمت مردہ مدد خدا. لیکن نہیں، گاڈ ول پروٹیکٹ می، چلے جاؤ کلے، چلے جاؤ، گھومو وہاں پر کلے. خیر اس کا اپنا ایک سوچ تھا، تو وہ وہاں پر چلا گیا. اب جیسے ہی چلا گیا تو جو سیکیورٹی اہلکار ہے ان کو تو اس جگہ کے، اس بوسنیا کے حالات کا اچھی طرح سے پتا تھا. پروٹیکشن انہوں نے پرووائڈ بھی کی، لیکن پھر بھی اسی بلیک ہینڈ نامی گروپ جو کہ ایک ریبیلیس گروپ تھا، اس کا ایک ریبیلین بچہ 18 سال کا، اس نے اٹھ کر اس آرچ ڈک فرانس کو اور اس کی بیوی سوفی کو، دونوں کو گولی مار دی. چچا سے پہلے پہنچوا دیا، اب جہاں بھی چلا گیا ہو وہاں پہنچوا دیا دونوں کو. اب فرانس جوزف تھا، اس کو پتا تھا کہ بوسنیا میں آلریڈی بہت حلہ مچ گیا ہے ہمارے امپائر کے خلاف، ریبیلیس گروپ وہاں پر بہت زیادہ ہے، تو اس لیے فی الحال ہم کچھ نہیں کریں گے، چھوڑ دو، میرے بھتیجے کو مار دیا، چھوڑ دو. لیکن کیا ہوا، اس کا چیف آف آرمی سٹاف جو تھا، فوج کا جو چیف تھا، فرانس جوزف کے فوج کا، آسٹریا ہنگری امپائر کے فوج کا جو چیف تھا، اس نے اس فرانس جوزف کو ایک بات بتائی، للکار دیا، اس کو جذباتی کر دیا اٹیک کرنے کے لیے. کس طرح سے؟ اس چیف آف آرمی سٹاف نے ایک پلان بتا دیا اس کو کہ کیوں نہ ہم اسی چیز کو بہانہ بنا کر یہاں پر یہ ایک اور ملک جو ہے کنٹری سربیا، اس پر حملہ کر کے اس کو بھی قبضہ کر کے اپنے امپائر میں شامل کر دے. تو فرانس جوزف نے پوچھا کہ کیسے؟ تو چیف آف آرمی سٹاف نے بتایا کہ اس طرح سے کہ اس بوسنیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ لوگ ہیں سلیوک نسل کے، سلیوک ایک نسل ہے، اس نسل کے لوگ رہ رہے ہیں، اور سربیا میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی سلیوک ہی نسل کے ہیں، اور یہی سلیوک نسل کے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر یہ دکھا کر کے سربیا نے چونکہ بوسنیا کی مدد کی، سلیوک نسل کے جو لوگ ہیں ان کی مدد کی، تو یہاں پر ریبیلیس گروپس پیدا ہوئے، اور انہی ریبیلین گروپ کی وجہ سے ہمارے آسٹریا ہنگری امپائر کے خلاف اتنے دنگے اور فساد ہوتے ہیں کہ میرا اپنا بھتیجا آرچ ڈک فرانس بھی ان پروٹیسٹس میں، ان ریبیلین گروپ کے ہاتھوں مارا گیا. تو اسی چیز کو بہانہ بنا کر سربیا پر بھی ہم اٹیک کر دیں گے. تو فرانس جوزف کو یہ بات کلک ہو گئی. چیف آف آرمی اسٹاف نے تھوڑا سا دھکا بھی دے دیا کہ چلو کرو حملہ. تو انہوں نے ایک 10 پوائنٹ کا آرڈر جاری کر دیا اور سربیا کو بھیج دیا، وہ اس سے پہلے کہ وہ حملہ کر سکے. سربیا کو ان 10 پوائنٹس میں انہوں نے کچھ آرڈرز لکھے تھے کہ آپ نے یہ آرڈرز فالو کرنے ہیں، نہیں تو ہم آپ پر حملہ کر دیں گے. اور ان آرڈرز میں سے ایک آرڈر یہ بھی تھا کہ چپ چاپ منہ بند کے ہمارے حوالے ہو جاؤ، اپنے سربیا کو ہمارے حوالے کر دو. تو یہ کب سربیا ماننے والا تھا؟ کون اس دنیا میں خود بخود چپ کر کے کسی کا غلام بننے کو تیار ہے؟ آپ کر سکتے ہو، میں کر سکتا ہوں؟ نہیں. تو ظاہر سی بات ہے، ہمارے پشتوں میں ایک متل ہے کہ تنگشی نپا جنگشی، تو وہ جنگ کریں گے. تو انہوں نے کلیئر انکار کر دیا. 8 پوائنٹس مانے، یہ 2 پوائنٹس میں انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کے امپائر میں شامل ہونے والے نہیں ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہو تو کریں گے. تو آسٹریا ہنگری امپائر تو ان کو تو بہانہ مل گیا، تو انہوں نے سیدھا سربیا پر اٹیک کیا. اب دیکھو، اب جنگ سٹارٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، اب یہ کہانی یہاں تک یاد رکھنا. اب میں آپ کو ایک اور 2 پوائنٹس کے بارے میں سمجھاتا ہوں.
یہاں تو یہ 2 پوائنٹس کلیئر ہو گئے. فرینچ جوزف جو رولر تھا اور اس کے آرچ ڈیوک فرینچ کو بوسنیا میں مارا گیا. ٹھیک ہے, اب ایک اور تیسرا بھی کلیئر ہو گیا. فرینچ جوزف نے سربیا پر حملہ کر دیا بدلے میں. 3 پوائنٹس کلیئر ہو گئے. چوتھا پوائنٹ اب میں آپ کو سمجھا دوں گا. کہانی کو یہاں تک یاد رکھنا. جرمنی کا ایک رولر تھا جس کا نام تھا بسمارک. اس نے یہ ایک سمجھ لو ایک روایت سی شروع کی تھی. اس کا یہ ایجاد ہے کہ ملکوں کے آپس میں سیکرٹ ٹریٹیز کرو, معاہدے کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ ملو. اتفاق میں برکت ہے اس بنیاد پر کہ ہم ملک ایک دوسرے کے ساتھ ہے. ہم پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم دونوں مل کر, تینوں مل کر, پانچوں مل کر, جتنا بھی گروپ ہے اس کو ماریں گے. یہ آج آپ کو جو گروپس دکھ رہے ہیں نا, یہ برکس ہے, یہ سارک ہے, یہ ایشین ہے, یہ G7 ہے, یہ G10 ہے, یہ اس بسمارک کا ایجاد تھا. سمجھ دو بسمارک جرمنی کا ایک رولر تھا. تو اس وقت بھی یہ ٹریٹیز شروع ہو گئی تھی, چپ چپ کے یہ ٹریٹیز ہوتی تھی. تو 2 ٹریٹیز, 2 معاہدوں کے بارے میں آپ نے یاد کرنا ہے. ایک معاہدہ 1882 میں ہوا تھا جس کا نام ہے ٹرپل الائنس. یہ معاہدہ کن کے بیچ میں ہوا تھا؟ جرمنی, آسٹریا ہنگری اور اٹلی. یہ دیکھو, یہ جرمنی ہے, یہ آسٹریا ہنگری ہے اور یہ اٹلی ہے. ان تینوں کے بیچ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی کسی پر حملہ کرے گا, باقی ممالک میں سے ان 3 میں سے ایک پر بھی حملہ کرے تو ہم تینوں مل کر اس ملک کو ماریں گے. یہ معاہدہ ہوا تھا. اس معاہدوں کو ٹرپل الائنس کے نام سے جانا گیا 1882 میں. ایک اور معاہدہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو 1907 میں ہوا تھا. وہ ہوا تھا, اس کو ہم کہتے ہیں ٹرپل انٹینٹ, اور وہ کن کے بیچ ہوا تھا؟ UK, یونائٹڈ کنگڈم, فرانس اور رشیا کے بیچ. یہ ہوا یونائٹڈ کنگڈم جس میں یہ برٹن آتا ہے, یہاں ویلز, اسکاٹ لینڈ ہے, نادرن آئرلینڈ ہے, تو اس کو ہم UK کہتے ہیں. تو UK, فرانس اور رشیا, ان تینوں کے بیچ جو معاہدہ ہوا تھا اس کو ہم کہتے ہیں ٹرپل انٹینٹ. اور اس کے مطابق کوئی ملک اگر ان تینوں میں سے کسی ایک پر بھی حملہ کرے تو ہم تینوں مل کر اسے ماریں گے. معاشی طور پر, فوج کے لحاظ سے, اسلحے کے لحاظ سے ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. یہ ٹرپل انٹینٹ تھا. ٹھیک ہے, اب دیکھو, غور کرو یہاں پر. جب آسٹریا ہنگری نے سربیا پر حملہ کیا تو آسٹریا ہنگری نے اپنے ان 2 دوستوں کو کہہ دیا, جرمنی کو اور اٹلی کو, کہ ٹرپل الائنس کے مطابق اب میری مدد کرو. تو جرمنی تو مدد کرنے کے لیے راضی ہو گیا, لیکن اٹلی بھاگ گیا, پیچھے ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اٹلی کا کہنا تھا, اور اس کا کہنا بھی جائز بنتا تھا, کہ ہمارے بیچ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ ہم تینوں میں سے کسی ایک پر بھی اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم تینوں مل کر اسے ماریں گے. یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ ہم تینوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر حملہ کرے تو ہم اس کی مدد کریں گے. اور یہاں پر آپ نے سربیا پر حملہ کیا ہے, سربیا نے تم پر حملہ نہیں کیا, تو اس لیے اٹلی وہاں سے بھاگ نکلا. مطلب مدد نہیں کی, اس مدد کرنے کے لیے راضی نہیں ہوا. جرمنی راضی ہوا. ٹھیک. اب جب سربیا پر حملہ ہوا, رشیا چڑھ گیا, اس سے رشیا تنگ ہو گیا. اب آپ سوچو گے کہ حملہ سربیا پر ہوا تو رشیا کے ناک میں کیوں دم پڑ گیا. اس کو سمجھو باریکی کے ساتھ. اس سربیا میں جو لوگ رہتے تھے وہ تو سلیوک نسل کے ہیں, وہ تو آپ کو سمجھ میں آ گئے. یہ بات بھی یاد رکھنا کہ کچھ سلیوک نسل کے لوگ یہاں پر رشیا میں بھی رہتے تھے. تو ایک تو یہ وجہ بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ سلیوک نسل کے لوگ رشیا میں بھی تھے, سربیا میں بھی تھے, تو اپنے نسل, اپنے قوم کے لوگوں کو وہ سپورٹ کرنا چاہتے تھے. تو اس لیے رشیا نے سربیا کا سپورٹ کرنا چاہا, اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہا, اور سربیا نے بھی رشیا کو اپیل کی, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپیل بھی کی تھی. ٹھیک ہے. اب اہم وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ اس رشیا کو پتا تھا کہ اگر آسٹریا ہنگری امپائر نے سربیا کو قبضہ کیا تو آسٹریا ہنگری جو ہے یہ تو یہاں تک پہنچ گیا, یہاں پر رہے آٹومن امپائر. تو یہ سربیا تو ایک قسم کا اس وقت رشیا کا الہی تھا, اس کا اچھا دوست تھا. لیکن آسٹریا ہنگری اس طرح سے نہیں تھا, کیونکہ آسٹریا ہنگری جرمنی کے ساتھ ملا تھا اور جرمنی اور رشیا کے بیچ بنتی نہیں تھی. تو یہ آسٹریا ہنگری اگر سربیا کو بھی قبضہ کرے تو یہ ایک طرف آسٹریا ہنگری ہو جائے گا, دوسری طرف آٹومن امپائر جس کا رشیا کے ساتھ نہیں بنتا تھا, رائیول تھے, دشمن تھے. تو یہ دونوں دشمن یہاں پر آ گئے. تو رشیا کے جو جہاز تھے جو کہ ٹریڈ کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, تو رشیا کے ساتھ تو سمندر یہی ہے, بلیک سی, یہاں پر وہ جہاز اتارتا ہے اور اس تنگ سے راستے میں نکال کر میڈیٹرینین سی کو نکلتا ہے. یہاں پر یہ میڈیٹرینین سی ہے, میڈیٹرینین سی کو یہاں بلیک سی کے تھرو یہ نکلتا ہے.
تو رشیا کو سمجھ میں آ گیا اگر اس طرف آسٹریا ہنگری ہو گیا, اس طرف آٹومن امپائر ہو گیا, تو یہاں پر یہ بلاک کر سکتا ہے میرے لیے اوپن سی کو. ان کے اجازت کے بغیر پھر میں نہیں جا سکوں گا, میرے تجارت پر اثر پڑنے والا ہے. تجارت پر اثر پڑ گیا, اکانومی پر اثر پڑ گیا, اکانومی پر اثر پڑ گیا, تم پر اثر پڑ گیا, تم ختم ہو گئے. سمپل سی بات ہے. رشیا کو یہ سمجھ میں آ گیا, تو اس لیے رشیا راضی ہو گیا, سربیا کی اپیل پر ہاں کہا, لبیک کہا, اور سربیا کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا. ٹھیک ہے یہاں تک. اچھا, اب جب رشیا اس کے لیے تیار ہو گیا تو جرمنی تو آسٹریا ہنگری کی مدد میں تھا یہاں پر ٹرپل الائنس کے ٹریٹی کے تھرو. تو اس جرمنی نے اب چاہا کہ میں رشیا پر حملہ کروں گا, لیکن جرمنی اس سائڈ سے رشیا پر حملہ نہیں کر سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو علاقہ ہے, یہاں پر یہ علاقہ رشیا کا یہ بہت ہے سرد, اور یہاں پر برف ہوتی ہے, سنو, برف. تو جرمنی کو پتا تھا کہ رشیا کے اندر جو برف ہے وہ اپنے فوج کو اسی برف کے اندر ٹرین کرتی ہے, تو اس کے فوج کو یہ تجربہ ہے کہ برف کے اندر کس طرح سے لڑا جاتا ہے, ہم نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر ہم رشیا پر حملہ کریں گے تو شکست ہماری کنفرم ہے, شور ہے. تو اس لیے رشیا پر نہیں, رشیا کی جو مدد کرنے آئے گا سب سے پہلے ہم اس پر حملہ کریں گے. اور رشیا کے مدد کے لیے کون آیا وہ اب آپ کو پتا ہے, ٹرپل انٹینٹے کے تھرو. جب رشیا نے حملہ کیا سربیا کو بچانے کے لیے, تو رشیا کی مدد کو یو کے اور فرانس ریڈی ہو گیا. سب سے پہلے فرانس ریڈی ہو گیا, فرانس رشیا کی مدد کرنا چاہتا تھا. اب جرمنی کو جب پتہ لگ گیا کہ فرانس چونکہ رشیا کی مدد کرنا چاہتا ہے, رشیا کی طرف جو برف باری ہو گئی ہے, اس برف باری کی وجہ سے ہم رشیا کے ساتھ تو پہلے نہیں لڑ سکتے, اس کو بعد میں دیکھیں گے, تو ہم حملہ کر دیں گے فرانس کے اوپر. اب دیکھو, آسٹریا ہنگری نے سربیا پر حملہ کیا, تو رشیا نے جرمنی پر حملہ کیا کیونکہ جرمنی اس کو سپورٹ کر رہا تھا. جرمنی رشیا پر نہیں حملہ کر سکتا تھا, تو جرمنی نے فرانس پر حملہ کرنا چاہا, لیکن فرانس پر حملہ کرنے کے لیے پہلے اس نے بیلجیم پر حملہ کیا, پھر فرانس پر حملہ کیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھو, جب اس للو بھائی صاحب نے بیلجیم پر حملہ کیا تو ٹرپل انٹینٹے کے مطابق یو کے تو فرانس اور رشیا کی مدد کرے گا ہی, لیکن ایک اور ٹریٹی تھی, وہ بھی یاد کر لو, جس کو ہم کہتے ہیں ٹریٹی آف لنڈن. اور اس ٹریٹی کے مطابق بیلجیم اور یو کے جنگ میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے. یہ بیلجیم کے ساتھ یو کے نے کیا تھا. یو کے نے بتایا تھا کہ اگر تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کی مدد کے لیے پہنچیں گے, ہم ہر وقت تابعدار ہیں, 24 گھنٹے تابعدار. تو اب اس جرمنی نے کیا بیلجیم پر بھی حملہ کیا, ٹریٹی آف لندن وایولیٹ ہو گیا, اور فرانس پر بھی حملہ کیا, وہاں پر رشیا پر کے ساتھ بھی لڑ رہا تھا. تو ٹرپل انٹینٹے کے مطابق یہ جو برٹن تھا اس نے بھی آ کر فرانس کی یہاں پر مدد کی, جرمنی کی فوج کو روکا اور جرمنی کو مار دیا, وہاں پر بگا دیا وہاں پر. تو جرمنی سے ٹکر لے لی. اب دیکھو کس طرح سے جنگ چل رہا ہے, یہاں تک جو حالات ہے اس کو سمجھو. آسٹریا ہنگری نے سربیا پر حملہ کیا, رشیا نے سربیا کی پروٹیکشن کے لیے جرمنی پر حملہ کیا, جرمنی نے بیلجیم فرانس پر حملہ کیا, فرانس کی مدد کے لیے برٹن نے جرمنی پر حملہ کیا. اب جرمنی پر فرانس نے بھی حملہ کیا ہے, رشیا نے بھی حملہ کیا ہے, اور برٹن نے بھی حملہ کیا ہے. تو تینوں طرف سے جرمنی کو تو واشنگ مشین میں جس طرح سے ہم کپڑے دھوتے ہیں اس طرح سے یہ تینوں دھونے لگے جرمنی کو, کیونکہ یہ بہت بڑا معقولہ بھی تھا, اور آسٹریا ہنگری کے ساتھ بھی لڑ رہے تھے. اب جب ان حالات کو دیکھا گیا تو آٹومن امپائر نے فیصلہ کیا کہ ہم آ کر آپ کے ساتھ ملیں گے. آسٹریا ہنگری اور جرمنی کو کہا. تو یہ آٹومن امپائر ابھی تک جو غائب تھا ایک دم سکرین پر اپیئر ہو جاتا ہے اور آ کر جرمنی اور آسٹریا ہنگری کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا ہے, تو تینوں مل گئے. اب دیکھو, جرمنی, آسٹریا ہنگری اور آٹومن امپائر ان اور پاورز کے خلاف. تو انہی کو تو ہم کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, سینٹرل پاورز. یاد رکھنا یہی سینٹرل پاورز ہے. سینٹرل پاورز, جب بھی آپ ورلڈ وار کو سٹڈی کرو گے آپ کو یہ الفاظ ضرور ملیں گے کہ سینٹرل پاورز ویزز الائیڈ پاورز, یہ پڑھے ہوں گے نا آپ نے. سینٹرل پاورز یہی تھے. نمبر 1 آسٹریا ہنگری, آسٹریا ہنگری, اس کے ساتھ کون ملا تھا, جرمنی. اٹلی تو بھاگ گیا تھا, وہ تو پیچھے ہٹ گیا تھا,
اور تیسرا بیچ میں آ کر یہ خود سے شامل ہو گیا آٹومن امپائر اور مضبوط بھی تھا، اس لیے انہوں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور یہی اس کی بڑی غلطی تھی سب سے آٹومن امپائر کہ اب جرمنی اور آسٹریا ہنگری کی آپ کیوں مدد کر رہے ہو، لیکن خیر کیا انہوں نے۔ جیو پولیٹیکلی ان کو بھی یہ امپارٹنٹ لگتا تھا کہ بلیک سی کو قبضہ کرنا ہے، رشیا کو کنٹرول کرنا ہے، تو یہ تینوں مل کر سینٹرل پاورز بن گئے، آسٹریا ہنگری، جرمنی اور آٹومن امپائر۔ اور وہاں پر الائڈ پاورز کون کون تھے؟ دیکھو، ایک یو کے، دوسرا فرانس، تیسرا رشیا، اور چوتھا بھی اس میں شامل ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے کون شامل ہو گیا؟ یہ اٹلی جو ٹرپل الائنس میں تھا، جنگ کرنے سے انکار کیا۔ جب انہوں نے دیکھا اٹلی نے کہ آٹومن امپائر جا کر شامل ہو گیا ان کے ساتھ، تو اس نے پلڑا ہی بدل دیا، جا کر سیدھا فرانس کے اور برٹن کے ساتھ مل گیا، تو الائڈ پاورز کے ساتھ رشیا بھی آ گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھو کیا ہوا، 2 بلیوں کی لڑائی میں فائدہ بندر کو ہوتا ہے، اور یہاں پر وہی بندر بیٹھا تھا، اور وہ بندر کون تھا؟ یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ وہ بھی انگریز، یہ بھی انگریز، انگریز ہوتے ہی ایک ہے۔ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ اگر تالاب میں 2 مچھلیاں لڑ رہی ہے تو سمجھو کہ یہاں سے ایک انگریز گزر چکا ہے، ان کا کام ہی لڑوانا ہے، بس یہ لڑواتے ہیں، اور پیسہ بھی اسی طرح سے بناتے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس سپر پاور کس طرح سے بن گیا، اتنی اسٹرانگ اکانومیز کی کس طرح سے بن گئی، کچھ پوائنٹس ہے اسٹڈی کرنے کے لیے، ان میں سے ایک پوائنٹ یہی ہے، کیا ہے کہ بیچ میں لڑواؤ لوگوں کو اور اسلحہ بیچو، اسلحہ سے پیسے کماؤ۔ تو یہاں پر اپنے بغلوں میں ہاتھ رکھ کر پیچھے سے یونائٹڈ اسٹیٹس اس بندر کی طرح دیکھ رہا تھا بلیوں کی لڑائی کو، کہ لڑو لڑو لڑو، لڑو گے تو اسلحہ خریدو گے، اسلحہ ہم ہی بیچیں گے، اور ہم بیچیں گے تو پیسے کمائیں گے۔ اسی طرح سے تو سارے گولڈ ریزروز اس کے پاس چلے گئے، اور اسی طرح سے، اور اوپر سے پیٹرول ڈالر ایگریمنٹ بھی ہو گیا، انٹرنیشنل کرنسی بن گئی ڈالر، آج بھی ہے ڈالر انٹرنیشنل کرنسی، تو مضبوط ہو گئے نا، اکانومی مضبوط ہو گئی۔ تو یو ایس اے یہاں پر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا تھا کہ لڑو، اسلحہ ہم بیچیں گے۔ تو یہ شپس میں اسلحہ کو لوڈ کر کے اس برٹن کو، فرانس کو، رشیا کو، اٹلی کو، سب کو پہنچا رہا تھا۔ اب جرمنی کو یہ بات بہت بری لگی۔ کس کو؟ جرمنی کو۔ جرمنی بھی ایک پاور تھا، مضبوط پاور تھا۔ تو جرمنی نے کیا کیا، ایک تو میکسیکو کو خط لکھا کہ میکسیکو بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس ہی یہاں پر آتا ہے، کہ آپ اس طرح سے کرو کہ آپ کا اس دنیا میں کیا ہے، کیا چھوڑ کر جاؤ گے، ہماری مدد کرو، لے لو پیسے، ہم آپ کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، کرو حملہ امریکہ پر، رشیا پر، یونائٹڈ اسٹیٹس پر، سوری یو ایس اے پر، اس پر حملہ کرو تاکہ وہ مدد یہاں تک نہ پہنچا سکے۔ اب یہاں پر تو ورلڈ وار چڑھ گئی تھی یورپ میں، سارے ملک ایک دوسرے کو مار رہے تھے، اسی کو تو ہم ورلڈ وار کہتے ہیں۔ تو یہ جرمنی یہاں پر بھی وار سٹارٹ کرنا چاہتا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ان کو مدد نہ پہنچائے۔ تو یہ خط جو میکسیکو کو اس نے لکھا، وہ خط بدقسمتی سے جا کر یونائٹڈ اسٹیٹس کے آرمی کے ہاتھ لگا۔ ان کو پتا چل گیا کہ جرمنی ہماری موت کی تیاری کر رہا ہے بریانی بنانے کے لیے، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ کہ یہاں سے جو شپس لوڈ ہو کر یہاں پر آ رہے تھے، جرمنی نے حملہ کر کے اسی شپس کو تباہ و برباد کر دیا سمندر کے اندر۔ کس کی شپس کو؟ یونائٹڈ اسٹیٹس کی شپس کو، جس میں اسلحہ لوڈ تھا آلریڈی۔ تو اس پر یونائٹڈ اسٹیٹس کو تو غصہ آ گیا کہ ایک تو میکسیکو کو خط لکھا، اس پر تو ہم نے کچھ نہیں کیا، برداشت کا اظہار کیا، اوپر سے ہمارے شپس کو بھی مر رہا ہے، اب تو ہم حملہ کریں گے۔ اور اتنا ہوشیار چالاک لومڑی ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کہ یہ جب بھی حملہ کرتا ہے اس طرح سے دنیا کو قائل کر دیتا ہے کہ ساری دنیا ہی قائل ہو جاتی ہے۔ کھلاڑی تو ہے نا۔ ووڈرو ولسن شاید اس وقت کے پریزیڈنٹ کا نام تھا، 14 نکات پر مشتمل۔ دیکھو یہاں پر اب الائڈ پاورز میں یو ایس اے بھی شامل ہونا چاہتا تھا، تو اس کے ووڈرو ولسن جو تھا پریزیڈنٹ، اس نے 14 نکات پر 14 پوائنٹس پر مشتمل ایک پرچی تیار کی۔ اور کیسے پوائنٹس تھے؟ دیکھو آپ بھی سنو گے تو آپ بھی خود کنونس ہو جاؤ گے کہ یار یونائٹڈ اسٹیٹس تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ یہاں پر جو وار چل گئی ہے یہ یورپ کی وار ہے، ہم اس میں حصہ نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن جنگ میں چونکہ انسان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو بلی دودھ کی چوکیدار بنے گی،
تو یونائٹڈ اسٹیٹ کو اب انسانیت کی فکر ہونے لگی، تو ہم انسانیت کو بچائیں گے، اس کے بعد اس جنگ کو ہم روکیں گے، تو روکنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، سنو روکنے کے لیے۔ ابھی تک جو لڑوا رہا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ روکنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، لیکن جس کو سمجھ نہیں ہے وہ بیچارہ تو ان پوائنٹس کو سن کر سیاستدان کی طرح جس طرح سے وہ لوگوں کو ورغلاتے ہیں، دھوکہ کر دیتے ہیں، دھوکہ ہو جائیں گے۔ تو جنگ کو روکنے کے لیے ہم وہاں پر جا رہے ہیں، جنگ اس لیے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس جنگ کے روکنے کے بعد ہم اوپن ڈپلومیسی قائم کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس ملک کی اپنی مرضی جس کے ساتھ تعلق کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، تو بات تو ٹھیک ہے۔ کوئی ملک دوسرے ملک کو غلام نہیں بنا سکتا، کوئی دوسرے پر حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں سن کر عام انسان کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یار بات تو یہ ٹھیک کر رہا ہے، بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ لیکن وہ کسی کو کیا پتا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس یہ صرف منہ سے بولتا ہے، بغل میں چوری منہ میں رام رام، اس کا قصہ وہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا۔ لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس نے کیا کیا، یہی پوائنٹس لکھ کر اپنے ملک کو بھی اور باقی ممالک کو بھی کنونس کیا کہ مجھے جنگ میں کودنا پڑے گا، آپ میرا ساتھ دو۔ یہی چیز تو نیٹو بنا کر عراق پر حملہ کیا، سیریا پر حملہ کیا، افغانستان پر حملہ کیا، 30 ممالک کو بلکہ آدھی دنیا کو کنونس کر سکتا ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس جھوٹ بول کر۔ عراق پر حملہ کیا، وہاں پر تو کوئی ویپنز آف ڈسٹرکشن، ماس ڈسٹرکشن نکلے نہیں، لیکن کنونس کیا تھا اس نے دنیا کو۔ سعودی عربیہ اور عراق کے بیچ جو لڑائی تھی، ایران کی بیچ، ایران کے ساتھ یا عراق کے ساتھ تھی، تو امیجز دکھا کر سعودی عربیہ کو بھی کنونس کیا تھا اپنی مدد کے لیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پر تو نہ ٹینک تھے نہ جہاز تھے، یہ تو سیٹلائٹ امیجز یونائٹڈ اسٹیٹس نے بنا کر پیش کیے تھے۔ خیر الگ قصہ ہے، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس یہی کرتا ہے، اسی طرح سے لوگوں کو کنونس کر سکتا ہے۔ تو دنیا کا شاطر ترین، ہوشیار ترین، چالاک سیاستدان ہے یہ، چالاک کیوں بھی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس۔ تو یونائٹڈ اسٹیٹس بھی جنگ میں کود گیا، تو الائڈ پاورز میں یونائٹڈ اسٹیٹس بھی شامل ہو گیا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس شامل ہو گیا، دنیا آدھی دنیا کنونس ہو گئی۔ لو بھائی، مراکو بھی شامل، الجیریا بھی شامل، ٹونیزیا بھی شامل، لیبیا بھی شامل، ایجپٹ بھی شامل، سارے کے سارے الائڈ پاورز میں شامل ہو گئے۔ اب الائڈ پاور اتنی بڑی پاور بن گئی، اس کے سامنے یہ جو سنٹرل پاور تھے 3 ممالک، یہ اتنے نظر آنے لگے۔ اب کنفرم ہو گیا، ان کی شکست کنفرم ہو گئی۔ اب کس طرح سے لڑیں گے یہ؟ تو کیا ہوا، اس وقت تک آتے آتے 1918 اینڈ کب ہوا، 1918 ہو گیا تھا، تقریباً 11 نومبر 1918 کہ یہ ورلڈ وار بالکل ختم ہو گیا۔ تو 1918 تک آتے آتے ان کو پتہ لگ گیا کہ ہمارے میں اب دم ختم ہے، ہم نہیں اور لڑ سکتے۔ تو یہ جرمنی بہت ہوشیار تھا، کھلاڑی تو تھا، اس نے معافی مانگ لی، پاؤں پکڑ کر اپنی ناک زمین پر رگڑ کر معافی مانگ لی کہ میں معافی مانگتا ہوں، میں جنگ سے ہٹ جاتا ہوں، غلطی کی ہے جو میں اس جنگ میں کودا ہوں۔ تو اس نے تو معافی مانگ لی۔ یہ اب بھی سینہ تان کر کھڑے تھے آسٹریا ہنگری اور آٹومن امپائر کہ نہیں ہم تو لڑیں گے۔ تو ان کو اتنا مارا گیا الائڈ پاورز کے تھرو کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے بن گئے۔ آج دنیا کے نقشے پر نہ آپ کو آسٹریا ہنگری نظر آتا ہے اور نہ آٹومن امپائر نظر آتا ہے، سارے کے سارے اپنے اپنے ممالک میں ٹوٹ گئے، توڑ پوڑ ہو گیا۔ وہاں پر کوئی آ کر ایک جگہ کو قبضہ کرنے لگا تو کوئی دوسری جگہ کو قبضہ کرنے لگا۔ اشن پتالان خوشالو، جو جہاں پر کود پڑا اس جگہ کو پکڑ لیا، اپنا ملک بنا لیا، تو ملک بننے لگے۔ اسی میں سے آٹومن امپائر میں سے ترکی بن گئی تھی، جس کو پھر ایک سیکولر لیڈر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے بچایا تھا۔ اس میں وہ معاہدہ لوزان بھی ہوا تھا، اس پر ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کریں گے پھر۔ تو اسی طرح سے 1918 میں ورلڈ وار رک گیا۔ جب رک گیا تو یونائٹڈ اسٹیٹس کو لوگوں نے بولا کہ تم جو چھولے مار رہے تھے، چیخیں مار رہے تھے کہ اس کے بعد جنگ نہیں ہوگا، ہم جنگ کو روکیں گے، تو کیا آپ کے پاس کیا لائے ہے عمل ہے روکنے کے لیے؟ تو اس کے لیے بن گیا لیگ آف نیشنز۔ کیا بن گیا؟ لیگ آف نیشنز۔ لیگ آف نیشنز کا نام تو سنا ہوگا نا، یہ اس لیے بنا تھا کہ آئندہ ایک جنگ عظیم نہ ہو، اس کو روکا جا سکے، کس طرح سے روکا جا سکے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ ساری ذمہ داریوں سے نمٹنے کے لیے لیگ آف نیشنز تیار کیا گیا۔ تو لیگ آف نیشنز کیا ہوتا ہے اس پر اگلے لیکچر میں بات کریں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ لیگ آف نیشنز فیل کس طرح سے ہوا، کیونکہ یہ فیل ہو گیا تھا، ظاہر سی بات ہے، ورلڈ وار 2 بھی ہو گیا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اس کے بعد ہی یونائٹڈ نیشنز وجود میں آ گیا ہے، جس کا یہ کام ہے کہ ورلڈ وار 3 نہ ہو جائے۔
تیسری جنگ عظیم نہ ہو جائے. تو اس یونائٹڈ نیشنز تک ہم بات کریں گے. تو اس کے بعد لیگ آف نیشنز، پھر ورلڈ وار 2 اور پھر یونائٹڈ نیشنز پر لیکچر آئیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.